خیبر پختونخوا اسمبلی نے مالی سال 2026-27 کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ صوبائی وزیر قانون و خزانہ آفتاب عالم نے 66 مطالبات زر اور سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ترامیم پیش کی، جنہیں ایوان نے منظور کر لیا۔ بجٹ میں پولیس، صحت، اعلیٰ تعلیم، خزانہ، داخلہ، مواصلات، آبپاشی اور معدنی ترقی سمیت مختلف محکموں کے لیے اربوں روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ اسمبلی کے اخراجات کے لیے بھی 62 کروڑ 79 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کسی قسم کا ٹول ٹیکس یا اضافی فیس عائد نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق امریکہ ایران کے منجمد فنڈز میں سے کچھ رقم جاری کرے گا، تاہم اس کا مکمل کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا اور یہ رقم امریکی زرعی اجناس خریدنے کے لیے استعمال کی جائے گی تاکہ ایران کی غذائی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران کی جانب سے دی گئی یقین دہانیاں غلط ثابت ہوئیں تو مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے جائیں گے۔ یورپ شدید گرمی کی لہر کی زد میں ہے، جہاں فرانس، برطانیہ اور بیلجیم سمیت کئی ممالک میں ریڈ الرٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ فرانس میں ریکارڈ توڑ درجہ حرارت کے باعث ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ حکومت نے ہنگامی اقدامات نافذ کر دیے ہیں۔ برطانیہ، اسپین، اٹلی اور دیگر یورپی ممالک بھی شدید گرمی، جنگلاتی آگ کے خطرات اور صحت سے متعلق خدشات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کے باعث ایسی شدید ہیٹ ویوز کی شدت اور دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے۔ قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی نے وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو سراہا۔ انہوں نے وزیراعظم کو مبارکباد دیتے ہوئے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی مکمل حمایت کی۔ وزیراعظم نے قطر کے تعاون پر شکریہ ادا کیا، جبکہ دونوں رہنماؤں نے مذاکراتی عمل میں پیش رفت، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امیر قطر نے رواں سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ یورپی یونین کی فضائی تحفظ ایجنسی نے ایئر لائنز کو ایران، عراق اور لبنان کی فضائی حدود سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے خلیجی اور مشرقی وسطی کے کئی ممالک میں پروازوں کے دوران بھی خصوصی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایجنسی کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے باوجود خطے میں کشیدگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اور کسی بھی وقت صورتحال دوبارہ خراب ہو سکتی ہے۔ خصوصاً آبنہ ہرمز کے اطراف ممکنہ تناؤ فضائی اور بحری نقل و حمل کو متاثر کر سکتا ہے۔ EASA نے فضائی کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ سیکیورٹی صورتحال کا مسلسل جائزہ لیں، خطرات کا تجزیہ اپ ڈیٹ رکھیں اور ہنگامی حالات کے لیے متبادل منصوبہ تیار رکھیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ FBR نے تافتان ریلوے اسٹیشن کی 11.75 ایکڑ اراضی کو لینڈ کسٹمز اسٹیشن قرار دے دیا ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تافتان لینڈ کسٹم اسٹیشن پر درآمدی و برآمدی اشیاء کی لوڈنگ، ان لوڈنگ اور کسٹم کلیئرنس کی اجازت ہوگی۔ FBR نے کسٹم سہولیات کے دائرہ کار میں توسیع کرتے ہوئے اسٹیشنز کی حدود اور جغرافیائی کوآرڈیننٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ حکام کے مطابق اس اقدام سے سرحدی تجارت کو مزید سہولت ملے گی اور پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے۔ نیا لینڈ کسٹمز اسٹیشن تجارتی نقل و حمل کو زیادہ منظم اور مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی، جس میں خوشگوار ماحول میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں گلگت بلتستان میں حکومت سازی سمیت باہمی سیاسی تعاون پر گفتگو ہوئی، جبکہ دونوں جماعتوں نے آئندہ بھی ساتھ چلنے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت دونوں جماعتوں کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ بعد ازاں بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے تعاون پر استحکام پاکستان پارٹی کا شکریہ ادا کیا۔ دبئی کی معروف فضائی کمپنی امارات ایئر لائن نے موسم گرما کے لیے ایک شاندار اور خصوصی سفری پیشکش کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت دبئی جانے والے یا وہاں 24 گھنٹے سے زائد کا عارضی قیام کرنے والے مسافروں کو 5 اسٹار ہوٹل میں بالکل مفت رہائش فراہم کی جائے گی۔
بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس پرکشش پیشکش سے فائدہ اٹھانے کے لیے مسافروں کو 22 جون سے 12 جولائی کے مابین اپنے واپسی کے ٹکٹ بک کروانا ہوں گے، جبکہ سفری مدت 25 جون سے 30 ستمبر کے درمیان ہونی چاہیے۔ پیکج کے تحت فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس کے مسافروں کو دبئی کے نامور 5 اسٹار ہوٹل میں 2 راتوں کا مفت قیام ملے گا، جبکہ پریمیم اکانومی اور اکانومی کلاس کے مسافر 1 رات مفت گزار سکیں گے۔ امارات ایئر لائن کا کہنا ہے کہ اس مہم کا مقصد دبئی میں گرمیوں کی سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ مزید برآں مسافروں کو ایک خصوصی ڈسکاؤنٹ پروگرام کے ذریعے شہر کے 600 سے زائد ریسٹورانٹ، شاپنگ مالز اور تفریحی مقامات پر بھاری رعایت بھی دی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا ہے کہ عالمی برادری نے امریکہ ایران کامیاب ثالثی کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی بھرپور تعریف کی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ 21 جون کو سوئٹزرلینڈ کے مقام برگن اسٹاک میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوا، جس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی۔ اس مرحلے پر نیوکلیئر پروگرام، پابندیوں اور لبنان کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے 3 تکنیکی ورکنگ گروپس بنا دیے گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے گزشتہ روز پاکستان کا اہم دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں تعلقات مزید بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مزید برآں ترجمان کے صومالیہ میں یرغمال پاکستانیوں کی بازیابی کے لیے جاری رابطوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ پاکستان اور ڈنمارک کی مشترکہ کاوشوں سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امن دوستوں کے تحفظ کے لیے ایک تاریخی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے، جو عالمی امن مشنز میں پاکستان کے قائدانہ کردار کی عکاس ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لوئر دیر میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے 6 مطلوب دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد پولیس چوکی پر حملے اور اہلکار محمد اسماعیل کے قتل میں ملوث تھے، جن کے قبضے سے 6 کلاشنکوف اور 3 دستی بم بھی برآمد ہوئے ہیں۔ فرار ہونے والے دیگر دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن بدستور جاری ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لوئر دیر میں خوارج کے خلاف اس کامیاب ترین آپریشن پر کے پی پولیس اور سی ٹی ڈی کے جوانوں کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے بہادر سپوتوں نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے اور پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے سخت ترین موقف اپناتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایران کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا ہے اور وہ گرنے ہی والا ہے۔ تہران کے خلاف جنگی اختیارات کو محدود کرنے اور جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کرنے والی امریکی کانگریس کی حالیہ قرارداد پر کڑی تنقید کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اسے بے وقت اور بے معنی قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینیٹرز نے اس قرارداد کے ذریعے ان کا کام مشکل بنا دیا ہے، تاہم وہ اس مشن کو کسی نہ کسی طرح پایہ تکمیل تک پہنچا کر دم لیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنا کام مکمل کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی سینٹ نے صدر کی جانب سے ایران کے خلاف یک طرفہ فوجی کارروائی روکنے کی ایک مشترکہ قرارداد 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور کر لی ہے، جو اس سے قبل ایوان نمائندگان سے بھی پاس ہو چکی تھی، اور ڈیموکریٹ رہنما چک شومر نے بھی اس معاملے پر ٹرمپ کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے۔